عصر کا وقت تھا۔ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کر کے وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ حاجی شفقت صاحب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جماعت سے نماز ادا نہیں کر پائے، حالانکہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب جماعت چھوڑ دیں۔ نماز کے بعد جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سلام دعا ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے ہفتے عمرہ کی ادائیگی کر کے واپس آئے ہیں۔ ہم پاکستانی ویسے ہی بےتاب ہوتے ہیں، خاص طور پر عمرے جیسی سعادت کی روداد فخر سے سنانے کے لیے۔ حاجی صاحب بھی اپنی دل کی باتیں سنانے لگے۔ بولے، یہ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ ایک دن میں آڑت سے واپس آیا تو بہت خوش تھا، کیونکہ میں نے گندم جو بہت اچھی قیمت پر فروخت کی تھی وہ 4 مہینے سے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ گھر پہنچا تو بیگم نے میرا بیگ اٹھایا جس میں آڑت سے لایا ہوا کیش تھا۔ کہنے لگی، آپ فریش ہو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے تاکید کی، بیگ سنبھال کے رکھنا، اس میں اچھی خاصی رقم ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھا تو میں نے بیگم سے کہا، ایک خوشخبری سناؤں؟ وہ چونکی اور بولی، کون سی؟ میں نے مسکرا کر کہا، پاسپورٹ تیار رکھو، ہم اگلے ہفتے عمرے پر جا رہے ہیں۔ بیگم نے خوشی کا اظہار تو کیا، مگر وہ خوشی ویسی نہ تھی جیسے پہلی بار عمرے پر جانے کے وقت ہوتی ہے۔ شاید اس لیے کہ پچھلے 2 سالوں میں ہمارا تیسرا عمرہ تھا۔ ابھی میں کھانا ختم ہی کر رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر میرے بھانجے حسن کا نام تھا۔ کال سنتے ہی اس کی کانپتی ہوئی آواز آئی، ماموں، امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ پھر حسن نے کہا، ماموں، علاج کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اور تمہاری ممانی عمرہ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ حسن نے مزید اصرار نہیں کیا اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی میرے ذہن میں فاطمہ کا چہرہ آ گیا۔ بیچاری فاطمہ، جس کا شوہر 3 سال کی بیماری کے بعد پچھلے سال خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ شوہر کے علاج پر خرچ ہو گئی۔ اب ایک جوان بیٹی کی شادی اور ایک بے روزگار بیٹا حسن۔ زندگی نے اسے پہلے ہی بہت تھکا دیا تھا۔ حاجی صاحب بولنے لگے، ایک ہفتے میں عمرے کی ساری تیاری مکمل ہو گئی۔ روانگی سے کچھ دن پہلے حسن کا پھر فون آیا۔ کہنے لگے، ماموں، امی کے لیے کچھ دوائیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، کارڈیالوجی میں نہیں ملتی، بس 10,000 روپے دے دیں۔ میں نے پھر معذرت کر لی کیونکہ ہمیں عمرے پر جانا تھا۔ ہم خیریت سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ سے سیدھا مکہ۔ جب پہلی بار خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ وہاں پہنچے 3 دن گزر چکے تھے۔ ایک نماز کے بعد میں نے موبائل دیکھا تو حسن کا میسج آیا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا، شاید پھر پیسوں کی بات ہوگی۔ ڈرتے ڈرتے میسج کھولا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے فوراً اس کے نام کا ایک عمرہ کیا اور اس کی مغفرت کی دعا مانگی۔ اب میرا ارادہ ہے کہ اگلے سال بھی فاطمہ کے نام کا عمرہ کروں، دعا کرنا۔ یہ کہہ کر حاجی شفقت صاحب اٹھے اور چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے یہ آنسو فاطمہ کی موت پر تھے یا حاجی صاحب کی اس بے حسی پر۔ فاطمہ جو زندگی میں کسی کی مدد نہ کر سکی، مگر مرنے کے بعد عمرے کا تحفہ دے گئی۔